اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کے دمبل نکل رہے تھے اور ان کو عرق نساء کے درد کی بھی شکایت تھی، لہٰذا نہ تو وہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے اور نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرا پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد بن وقاص اس عمارت کی چھت پر تکیے کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار حضرت خالد بن عرفطہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ ہر طرح کے معاملات سے آگاہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی برابر خالد بن عرفطہ کے پاس ہدایت روانہ کرتے رہے، اور ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گیا۔ عمرو بن معد، یکرب، عاصم بن عمرو، ربیع، عامر وغیرہ حضرات نے حضرت سعد کے حکم پر تمام اسلامی لشکر میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ شعراء نے رجز خوانی شروع کی اور قاریوں نے سورۃ انفال کی تلاوت شروع کی، جس سے اسلامی لشکر میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔ جنگ کے پہلے دن دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آراء ہو گئیں۔ سب سے پہلے ایرانی لشکر سے 3 شاہ سوار نکلے، جن کے مقابلے کے لیے اسلامی لشکر سے حضرت غالب بن عبداللہ اسد، حضرت عمرو بن معد یکرب، حضرت عاصم بن عمرو ان کے مقابلے کے لیے نکلے اور تینوں ایرانی شاہ سوار گرفتار ہو گئے۔ رستم نے اپنے کئی سرداروں کو اس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کر فوراً حملے کا حکم دے دیا اور سب سے پہلے ہاتھیوں سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ ہاتھیوں کے اس حملے کو بحیلہ قبیلے نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے، فوراً بنی اسد کے لوگوں کو بحیلہ کی مدد کو پہنچنے کا حکم دیا، لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہو گئی تو حضرت سعد نے فوراً قبیلہ کندا کے بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو کندا نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رستم نے یہ رنگ دیکھ کر تمام لشکر ایران کو مجموعی طاقت سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس متفقہ سخت حملے کو دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے تکبیر کہی اور تمام اسلامی لشکر نے حضرت سعد کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ایرانی لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس حالت میں ایرانیوں کے جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو بہت نقصان پہنچایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فوراً تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر اور ان ہاتھیوں کے سواروں پر تیر اندازی کرو۔ حضرت عاصم بن عمرو نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈوں پر تلواروں اور نیزوں سے زخم پہنچانا شروع کر دیے۔ تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ فیل نشینوں کو جوابی تیر اندازی کی مہلت ہی نہ ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹے اور بہادروں کو میدان میں شمشیر زنی کے جوہر دکھانے کے مواقع ملے۔ صبح سے شام تک میدان کارزار گرم رہا۔ رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبہ کا روز تھا، محرم 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلے دن علی صبح بعد نماز فجر حضرت سعد بن ابی وقاص نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کے مشرق کی جانب دفن کرایا۔ کل کے شہداء کی تعداد 500 تھی۔ شہداء کے دفن سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر پھر صف آراء ہوا اور ایرانی بھی میدان میں آ ڈٹے۔ لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام کی طرف سے گرد و غبار اٹھا۔ گرد پھٹی تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شام سے امدادی فوجیں بھیجی تھی وہ آ پہنچی ہیں۔ چنانچہ عین وقت پر یہ فوجیں پہنچیں اور تائید غیبی سمجھی گئی۔ 6000 سپاہی تھے، جن میں 5000 ربیع و مضر قبیلے اور 1000 خاص حجاز کے رہنے والے تھے۔ ہاشم بن عتبہ حضرت سعد کے بھائی سپہ سالار تھے اور ہر اول دستے کی قیادت حضرت کعکہ کر رہے تھے۔ حضرت کعکہ نے پہنچتے ہی صف سے نکل کر پکارا کہ ایرانیوں میں کوئی بہادر ہو تو مقابلے کو آئے۔ ادھر بہمن نکلا اور کعکہ بن عمرو جسر کا واقعہ یاد کر کے پکار اٹھے، ابو عبیدہ کا قاتل جانے نہ پائے۔ حضرت کعکہ بن عمرو نے بہمن کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کئی مشہور و نامور ایرانی بہادر میدان میں نکلے اور مقتول ہوئے۔ بالآخر رستم نے عام حملے کا حکم دے دیا
اور بڑے زور و شور سے لڑائی ہونے لگی۔ ہاشم بن عتبہ نے میدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنی 6000 کی فوج کو بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور حکم دیا کہ تھوڑے وقفے سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا اسلامی لشکر میں داخل ہو۔ اس طرح شام تک یکے بعد دیگر یہ دستے لشکر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اور ایرانی اس طرح کمک کے دستوں کی آمد دیکھ دیکھ کر خوف زدہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدابیر یہ کی کہ اونٹوں پر بڑی بڑی جالیں ڈالیں، وہ بھی ہاتھیوں کی طرح نظر آنے لگے اور ایرانیوں کے گھوڑے ان کو دیکھ کر بدکنے لگے۔ جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچتا تھا، اس قدر ایرانی لشکر کو ان مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ آج حضرت کعکہ بن عمرو نے بہت سے ایرانی سرداروں اور مشہور شاہ سواروں کو قتل کیا۔ شام تک بازار جنگ گرم رہا۔ آج 1000 مسلمان اور 10,000 ایرانی میدان جنگ میں کام آئے۔ تیسرے روز حضرت سعد بن ابی وقاص نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی اول شہداء کی لاشوں کے دفن کا انتظام کیا اور زخمیوں کو عورتوں کے سپرد کیا۔ اس کے بعد دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں۔ آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا، لیکن حضرت کعکہ بن عمرو اور حضرت عاصم نے مل کر فیل سفید جو تمام ہاتھیوں کا سردار تھا اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ فیل سفید کے مر جانے کے بعد ایک دوسرے ہاتھی پر حملہ ہوا تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ دوسرے ہاتھیوں نے اس کو دیکھا تو وہ بھی اس کو دیکھتے ہوئے بھاگ نکلے۔ آج ہاتھیوں کا وجود بجائے اس کے کہ اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتا، خود ایرانیوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہوا۔ آج بھی بڑے زور کی لڑائی ہوئی اور صبح سے شام تک جاری رہی۔ غروب و آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں اور پھر فوراً مستعد ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئیں۔ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ تمام رات لڑائی کا شور و غل اور ہنگامہ برپا رہا۔ نہ پوری کیفیت حضرت سعد بن ابی وقاص کو معلوم ہو سکتی تھی اور نہ رستم کو۔ غرض یہ کہ رات بھی ایک عجیب قسم کی رات تھی۔ سپہ سالار اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کے شور و غل میں حضرت کعکہ بن عمرو کی آواز سنی کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب سمٹ کر کلب پر حملہ کرو اور رستم کو گرفتار کر لو۔ اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد بن ابی وقاص کو تسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں از سر نو طاقت پیدا کر دی۔ تمام دن اور رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تھک کر چور چور ہو چکے تھے، مگر اب پھر ہر قبیلے کے سردار نے اپنی اپنی قوم کو مقابلے کے لیے اکٹھا کیا اور بڑے زور و شور سے تلوار چلنے لگی۔ حضرت کعکہ بن عمرو کی رکابی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک جا پہنچی جہاں رستم اپنے تخت زریں پر بیٹھا ہوا اپنی فوج کو لڑا رہا تھا۔ اسلامی حملہ آوروں کے قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو پیٹھ پھیر کر بھاگا، لیکن حضرت ہلال بن علقمہ نے بڑھ کر بھاگتے ہوئے برچے کا وار کیا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور نہر میں گر پڑا۔ حضرت ہلال نے فوراً گھوڑے سے کود کر اور جھک کر رستم کی ٹانگ پکڑ کر باہر کھینچ نکالا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ فوراً رستم کے تخت پر چڑھ کر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارے، خدا کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا۔ اس آواز کے سنتے ہی اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں کے ہوش و حواس باختہ ہو گئے۔ ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ لشکر ایران میں سواروں کی تعداد 30,000 کے قریب تھی، جن میں بمشکل 30 سوار بھاگ کر اپنی جان بچا سکے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ زرار بن خطاب نے درفش کاویانی ایرانیوں کے مشہور جھنڈے پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے کل 6,000 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت کعکہ اور حضرت شرحبیل کو تعاقب کے لیے روانہ کر دیا، لیکن ان سے پہلے بھی حضرت زہرہ بن حیات ایک دستہ فوج لے کر مفرور ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر جالیانوس مفروروں کو روک روک کر ایک جگہ پر جمع کر رہا تھا۔ حضرت زہرہ نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے میدان جنگ کا ہنگامہ فروغ ہونے کے بعد مال غنیمت اکٹھا کیا اور فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں فتح کی خوشخبری کا خط لکھا۔
اور ایک تیز رفتار شتر سوار کو دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ یہاں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کر مدینے سے باہر چلے جاتے۔ ایک روز حسب دستور باہر تشریف لے گئے، دور سے ایک شتر سوار نظر پڑا تو اس کی طرف لپکے۔ قریب پہنچ کر دریافت کیا کہ کہاں سے آتے ہو؟ اس نے کہا میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لایا ہوں، خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح کی تفصیلی حالات دریافت کرنے شروع کر دیے اور شاہ سوار کی رکاب پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑ پڑے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہوئے شتر سوار حالات سناتا جاتا اور اپنے اونٹ پر سوار مدینے میں دربار خلافت کی جانب چلا جاتا۔ شہر میں داخل ہو کر شتر سوار نے دیکھا کہ ہر شخص جو سامنے آتا ہے امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرتا ہے۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل چل رہا ہے وہ خلیفہ وقت ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ ڈرا اور اونٹ سے اترنا چاہا، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم حالات سناتے جاؤ اور بدستور اپنے اونٹ پر سوار چلے چلو۔ اسی طرح گھر تک آئے، مسجد نبوی میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبری سب کو سنائی۔ ایک نہایت پر اثر تقریر فرمائی جس کا خاتمہ اس طرح ہوا: بھائیو، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنانا چاہوں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا کام میرے سپرد ہے۔ اگر میں یہ کام اس طرح انجام دوں کہ تم آرام سے اپنے گھروں میں اطمینان سے زندگی بسر کرو تو یہ میری خوش نصیبی ہے، اور اگر خدا نخواستہ میری یہ خواہش ہو کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو یہ میری بدبختی ہوگی۔ میں تم کو تعلیم دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، لیکن صرف قول سے نہیں، عمل سے بھی۔